بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حرف جار جو من ہے شرامید کا جو یہ حصہ ہے وہ ہم نے عبارت لکھی ہے، اس کی آج ہم انشاءاللہ ترکیب، ترجمہ اور مفہوم سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ جی، واو استنافیہ، واو من، اچھا اس طرح کی جو ترکیب ہوتی ہے نا، من واہیہ، اس طرح سے کر کے، یعنی ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر بیچ میں واو اور آگے ضمیر پھر اس طرف لوٹائی جائے، تو اس کی ترکیب ایسے ہی کریں گے آپ کہ پہلے والا مبتدا اول بنے گا اور بیچ میں جو واو ہے وہ کیا ہوگی؟ زائد، اور آگے جو ضمیر ہے وہ مبتدا ثانی۔ تو من مبتدا واو زائدہ، ہیا مبتدا ثانی، لام ابتداء الغایتی، یہ کیا بنے گے آپس میں؟ مضاف ہے، کیونکہ پہلا نکرہ دوسرا، مطلب پہلے پہ الف لام نہیں، دوسرے پہ ہے مبتدا اور مضاف، اور تو مضاف اپنے لام جار کا جار اپنے معطوف علیہ، پہلی ترکیب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے واو لام تبعیدی جار اپنے معطوف اول، واو حرف لام تبیینی جار اپنے معطوف ثانی، واو حرف لام زیادتی جار اپنے معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر لام جار کا جار اپنے ظرف مستقر ہو گیا ثابتۃن، کیا نکالیں گے؟ کیونکہ ہیا لگا دیا نا، جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے، تو ثابتۃن اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس میں مشید ہے اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو گئی مبتدا ثانی ہیا کی، ہیا مبتدا ثانی اپنی جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا مبتدا اول من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ایک طرح سے ترکیب ہو گئی۔ اور دوسری طرح سے جب آپ کریں گے تو لے ابتداء الغایتی، یہ جار مجرور مل کے ادھر ہی ثابتۃن کے ہو کے خبر بن جائے گا، وللتبعید وللتبیین وللزیادت، ان کی الگ جب کریں گے تو پھر یہ ہر ایک جار مجرور مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتۃن، اور وہ پھر خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف من، جیسے ہم با میں پیچھے نکال رہے تھے، جیسے لام میں نکال رہے تھے، یعنی ہر ایک کا مبتدا کیا ہوگا جی؟ معذوف من، جیسے میں اس کی کر دیتا ہوں، واو عطفہ لام جار تبعیدی مجرور جار اپنے ظرف مستقر ہو گیا ثابتۃن اس میں فاعل، ثابتۃن اس میں فاعل، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس میں مشید ہے اس کا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف من، ایسے اس کی ایسے ہی اس کی کرنی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، ترکیب لفظی کریں۔ موضوع مثال ہو کی یا مثال ہا کی، بہتر ہے یہاں مثال ہا نکال دیں، کیونکہ ویسے من میں نے آپ بولا تھا کہ لفظاً اگر دیکھیں تو یہ مذکر ہے، تو ضمیر چونکہ لٹا چکے ہیں نا ہیا اس کی طرف، تو مثال ہا نکال، ٹھیک ہے۔ اب مانوی سر تو فعل، تو ضمیر اس کا سارا یسیر باب ضربا یضرب، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مثبت معروض ثلاثی مجرد اجوف یائی، از باب ضربا، تو ضمیر اس کا فاعل، تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا من البصراتی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ سر تو فعل کا ظرف لگ اول، آگے الی الکوفتی جار اپنے یہ ظرف لگ ثانی ہو گیا، صرف فعل، صرف فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف جملہ فعلیہ، ناو
ترکیب لفظی کریں گے تو نحو مضاف اخذت من الدراہم مراد اللفظ مبدل منہ، کیونکہ آگے یہی آ گیا، یہی آ گیا نا، ای حرف بعد الدراہم بدل، مبدل منہ اپنے نحو مضاف کا وہ پھر مثال ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ترکیب معنوی اخذت صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد مموز الفا، اسباب ناصرہ تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا من الدراہمی جار اپنے ظرف لاغ ہو گیا، خست فعل اپنے فاعل اور ظرف جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ای حرف بعد مضاف، مضاف والے بنیں گے نا، کیونکہ پہلا نکرہ دوسرا الدراہمی مضاف، مضاف اپنے یہ مفعول بھی ہو گیا اخذت فعل معذوف کا، یہ والا اسی طرح کا فعل یہاں اخذت نکالیں گے، اخذت فعل تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا، اخذت فعل اپنے فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ آگے جی وللتبیین نحو ترکیب لفظی قول مصدر مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل ہوا ضمیر اسم شدہ اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قول مصدر کا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بس اتنا ہی مقولہ، اس کو نہیں آگے پڑھ دینا کیونکہ اللہ کا مقولہ اللہ رب العزت کا وہ بس یہی ہے، الرجس الذی هو الاوثان، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کا مقولہ، تو قول مصدر مضاف اپنے مضاف ہے اور مقولہ سے مل کر نحو مضاف کا پھر یہ خبر ہو جائے گی، اسی طرح مثال معنوی کرتے ہیں فا تفصیلیہ جو بھی اجتنبوا فعل واو ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا، اجتنبوا امر کا صیغہ نا، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فی غیر ملک با حمزہ وصل صحیح اسباب افتیاء، واو ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا من الاوثانی مجرور، جار اپنے ظرف لاغ ہو گیا، فاجتنبوا فعل کا، اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور ظرف جملہ فعلیہ خبریہ نہیں، اچھا الرجسہ بھی ہے اس میں، ہاں ٹھیک، الرجسہ مس ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو فاجتنبوا فعل اپنے فاعل اور رجسہ مفعول بھی، تو فاجتنبوا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف جملہ فعلیہ انشائیہ خبریہ نہیں انشائیہ، کیونکہ امر کس کی قسم ہے جی انشاء، ای حرف تفصیل، الرجسہ اور الذی یہ کیا بنے گے آپس میں موصوف صفت بنے گی، کیوں بلا دونوں معرف ہے، یہ الف لام کی وجہ سے یہ اس میں موصول ویسے معرف، تو الرجسہ موصول، الذی اس میں موصول، اس میں موصول، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں موصول کا کیا ہوتا ہے جی صلہ ہوتا ہے، اور صلہ پورا جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو اس لیے پیچھے یہ پورا جملہ بنے گا، اللہ اس میں موصول ہوا مبتدا، الاوثان ویسے الف نون ہے نا تو تثنیہ سے پڑھتا ہے کہ وہ الاوثانی نہ اوثانی نہیں، اوثان یہ تثنیہ نہیں ہے، تو مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اللہ دی مسئول کا، اللہ دی مسئول اپنے صلہ سے مل کر الرجسہ مصوف کی صفت، مصوف اپنی یہ مفعول بھی بنا، اجتنبوا فعل معذوف کا، اجتنبوا فعل ہے، اب اجتنبوا فعل ہوا واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ انشائی، اب آگے جی نحو مضاف، یہ ترکیب لفظی آپ کر لیں گے، اسی طرح ہی معنوی کر لیتے ہیں، یکفر فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس میں شیدہ اس کا لام جار قم مجرور، جار اپنے ظرف لاغ ہو گیا یکفر فعل کا، من جنوبی قم ضمیر مضاف اپنے من جار کا نہیں من زائدہ کہہ دیں اس کو،
مین کیا کہہ دینا اس کو؟ یہ مین زائدہ ہے نا جی، تو زائدہ کہہ دیں، مین زائدہ. ذنوب مضاف، قوم ضمیر مضاف اپنے، یہ مفعول بھی بن جائے گا یغفر فعل کا. یغفر فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور ظرف لاق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہے جی.